سعید صاحب کے بیٹے کہاں ہیں؟ سعید کو لائٹ وائٹ دے دینا. انشاءاللہ کہ آپ سب کو مبارک ہو. حج اور حج کا سفر ابھی ہمارے رضا بھائی بول چکے نہیں. لہٰذا آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں کیا جائے گا. پہلے تو ویکل شور کے اوپر کچھ پروجیکٹر کے ذریعے آپ کو دکھا دیا جائے جو حج میں اہم ترین ارکان ہیں. یقیناً آپ لوگ مناسک حج پڑھ رہے ہوں گے اور ایک بک بھی مولانا ایک اور سوال ہے. اور ابھی ایک بک بھی تیار ہو رہی ہے, فوٹو کاپی ہو رہی ہے, وہ بھی آپ کو خلاصے کے طور پر دے دیا جائے گا. تو آپ کو گروپ ہے اس پہ بھی ہم نے ڈال دیے. جو 2023 کی دو الگ الگ گروپ ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے ڈیجیٹل کاپی ڈال دی. آپ لوگ چاہیں اس کی کاپی خود بھی لے سکتے ہیں اگر نہ آ پائے. حج میں دو اہم ترین مسئلے ہیں, ایک ہے عمرہ تمتع اور ایک ہے حج تمتع. گروپ کے اوپر ہمارا دل یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ مناسک حج پڑھ رہے ہیں تو احکام کے سلسلے میں جو کنفیوژن ہے وہ سوال کریں, لیکن میں منتظر رہا. احکام سے متعلق بہت کم سوال کیے گئے. بیگ کتنا بڑا لے جائیں, چھوٹا جائے گا کہ بڑا جائے گا, بیگ کتنے میٹر کا ہونا چاہیے, کتنے وزن کا ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حج کرنے کے بعد ہے. آپ بیگ لے جائیں نہ لے جائیں آپ کے حج کو حج کا کوئی اثر نہیں ہوگا. حج سے متعلق ابھی بھی ہم آپ کے سامنے ہیں اور علماء ہیں. ابھی ہماری فلائٹ مشقت اور معین نہیں ہوئی ہے. مناسک حج کا مطالعہ شروع کریں, مناسک کا مطالعہ کریں, کنفیوژن دور کریں. سخت ترین عبادت حج کی ہے. جاننے کے بعد بھی ذرہ برابر اگر شک ہو جاتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ کیا کریں, آیا اسی کو آگے بڑھائیں کہ ہم کو پھر سے کرنا ہوگا. چھوٹی سی نماز ہے, اگر آپ کو شک ہو جائے تو توڑنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کا جبران بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے. 2-3 میں شک ہو جائے تو کیا کریں گے, نماز توڑیں گے کہ کہاں پر ختم کرنا ہے, 3 اور 4 میں. تو حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ جہاں اگر آپ طواف میں چلے جائیں اور آپ کو شک ہو جائے کہ چوتھا ہے کہ 5واں چکر, تو کیا کرنا ہے آپ کو, آیا پھر سے شروع کریں یا وہاں پر روک دیں. یہ وہ سوالات ہیں. اس ٹائپ کے بہت سارے 3 طبقے ہیں, 3 فلور ہیں, گراؤنڈ فلور, انڈر گراؤنڈ, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور. آپ کے اختیار میں بھی ہے نہیں ہے. آپ جانے سے پہلے آپ کو مشخص ہو کس دروازے میں آپ جا رہے ہیں. یہ دروازہ ایک ہی فلور پر جائے گا, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر جس دروازے کے اندر آپ گئے اور وہ آپ کو فرسٹ فلور پر اس نے چھوڑ دیا تو اب آپ دوبارہ نیچے اتر نہیں پائیں گے. آپ کو فرسٹ فلور پر طواف کرنا ہوگا. آیا فرسٹ فلور کا طواف صحیح ہے کہ غلط؟ سیکنڈ فلور پہ اگر آپ ڈور میں چلے گئے باب میں اور یہ سیکنڈ فلور پر جانے کے بعد آپ کی طواف کا کیا ہوگا, صحیح کا کیا ہوگا. سیکنڈ بھی انڈر گراؤنڈ بھی صحیح بھی شروع کر دیا ہے, گراؤنڈ فلور بھی ہے, سیکنڈ فلور بھی ہے. لہذا یہ وہ تمام مشکلات ہیں جو احکام جاننے کے بعد بھی ہم سب کو باقاعدہ وہاں پر جڑے رہنا ہوگا. ایک جگہ انشاءاللہ کہ جیسا کہ سوچا جا رہا ہے ایک فلائٹ ہم لوگوں کی ہو جائے اور ابھی 300-400 ہمارے آدمی 300 کچھ ہیں شاید الحمدللہ مذہب جعفری والے اور جعفہ والے, تو یہ 300 کچھ لوگ ڈائریکٹ فلائٹ میں نہیں جا پائیں گے. جیسا کہ سنا ہے 150 کی فلائٹ ہے. اگر 150 کی فلائٹ کا چارٹر ہوا تو ہم کو 2 فلائٹوں میں لے جایا جائے گا, اور اگر ہم کو مدینے لے جایا گیا انشاءاللہ تو مسائل ہمارے آسان ہو جائیں گے, کیونکہ بہرحال مدینے میں ایک ایسا کامن پوائنٹ ہے کہ ہم سب لوگ وہاں ملیں گے. اس کامن پوائنٹ کا کیا نام ہے؟ مسجد نجرہ. مدینے میں کامن پوائنٹ کا نام سب کو ملنا ہے انشاءاللہ, جنت البقیع. جنت البقیع. سماع کیجئے مسجد شجرہ احکام کی بات ہو رہی ہے. ابھی ہم احکام کی بات نہیں کر رہے ہیں. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کے گیپ سے بھی اگر ہم لوگ مدینے پہنچتے ہیں اور ہم سب لوگوں کا تعلق اگر ہے تو مدینے میں ایک جگہ بیٹھ کر ہم مکے کے بارے میں کوئی بھی پلان بنا سکتے ہیں کہ
تمام چیزوں کے بعد ضرور غور کریے، مطالعہ کرتے رہیے، مناسک حج کا مطالعہ کریے، لکھیے عمر کی طرح عمرہ کئی حصوں پر ہے۔ نمبر 1 عمرے تمتع کے لیے کون سی چیزیں آپ نے سب نے مطالعہ کیا ہے، ہم بھی بتا دیں گے تو آپ کا اضافہ ہو جائے گا، آپ بولتے رہیے۔ عمر کی طرح، بچوں کی طرح، جس طرح آپ بچوں کو رٹاتے ہیں اس طرح آپ کو ہمارے حج کو رٹنا ہوگا اور ذہن میں بٹھانا ہوگا۔ لہذا عمرے تمتع، حج تمتع 2 حصوں پر ہے، ایک عمرے تمتع، ایک حج تمتع۔ عمرے تمتع کتنے اعمال کے اوپر مشتمل ہے؟ نمبر 1 سب سے پہلے میقات جانا ہوگا۔ ہم میقات یعنی جو مدینے سے آ رہے ہیں ان کے لیے میقات معین ہے، وہ مسجد شجرہ ہے۔ مسجد شجرہ میں جانے کے بعد آپ کو مسجد کے اندر سے احرام باندھنا ہوگا۔ یاد رہے آپ کے بہت سارے بھائی دائیں طرف بائیں طرف، کھجور کے نیچے، کھجور کے پیچھے، دیوار کے نیچے، دیوار کے اس طرف، لہذا آپ کو مسجد کے اندر جانا ہے، وہ بھی بڑی مسجد کے چکر میں رہیے گا جو بالکل قریب ترین حصہ ہے، یعنی یہ مسجد کیونکہ بڑی ہوئی ہے لہذا جو یقین ہو کہ اب سے 400 700 800 سال پہلے یہ مسجد رہی ہوگی، وہاں پر آپ کو جا کر احرام باندھنا ہوگا مسجد شجرہ کا۔ یعنی ہمارے بعض علماء قائل ہیں جو قدیمی مسجد کا حصہ ہے اس حصے میں آپ کو جا کر احرام باندھنا ہوگا۔ بس آپ نے احرام باندھا، یہاں پر احرام کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن معمولاً لوگ وہاں پر غسل کرتے ہیں، مستحب ہے۔ غسل کرنے کے بعد اگر واجب نماز کے ٹائم ہے تو سر آپ کا بھیگا اگر ہوگا تو آپ کا وضو نہیں ہو پائے گا، لہذا پہلے وضو کر لیجیے گا تاکہ آپ وضو سے واجب نماز پڑھ سکیں۔ یہ سب تمام چیزیں حج سے دخیل نہیں ہیں۔ بس میں سب سے پہلا مرحلہ آپ نے احرام باندھا، احرام نیت کی، نیت کس بات کی ہے؟ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آپ سے بات پوچھ لے یہ کیا باندھ رہے ہو تو آپ کہہ سکیں میں احرام باندھ رہا ہوں عمرے تمتع کا حج تمتع کے لیے، بھئی یہی نیت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کہنا اس میں واجب نہیں ہے، قربتاً اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر فقط نماز میں واجب ہے جب آپ نیت کرتے ہیں، جس کو تکبیرۃ الاحرام بولتے ہیں، وگرنہ عمرے تمتع، حج تمتع، ان میں جو آپ نیت کر رہے ہیں میں عمرے تمتع کر رہا ہوں حج تمتع کے لیے، اس عمرے تمتع کا بھی احرام باندھ رہے ہیں، واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا واجب نہیں ہے، وہی جو آپ نے نیت کی ہے کہ یہ احرام اس بات کا ہے بس یہ کافی ہے۔ ایک عمل فوراً بس یہ احرام کا 2 احرامی کپڑے، عورتوں کا احرام کیا ہے جی؟ جو خود وہ پہنے وہی احرام ہے، نہ شلوار نہ جمپر نہ دوپٹہ، جو خود بھی حجاب کے ساتھ پہنے ہیں یہ ان کا احرام ہے۔ کیا کوئی رنگ کی قید ہے؟ نہیں، مستحب ہے ایک رنگ میں سب لوگوں تو آپ سفید انتخاب کریں، سفید بھی نازک نہ ہو، سفید سوتی موٹا کپڑا، اس لیے کہ جب عام طور سے بارش ہو جاتی ہے تو جب بارش ہوتی ہے تو جو نازک کپڑے ہوتے ہیں وہ مشکل ساز بن جاتے ہیں، لیکن لہذا خاص طور سے موٹا کپڑا احرام کی صورت میں، احرام خود آپ کا لباس ہے، ایک مکنا بڑا جو باقاعدہ آپ کے کمر کے نیچے تک آپ کا گویا اس مین کپڑوں کے علاوہ وہ آپ کا مکنا ہو اور کسی بھی کلر کا ہو، نیچرل سفید اگر ہے تو زیادہ بہتر ہے، بس ان کا احرام خود کپڑے ہیں۔ مردوں کے احرام 2 بغیر سلے ہوئے تولیے یا 2 ایسے کپڑے کہ جو پہلے کپڑے سے ہم ناف کے اوپر سے زانو کے نیچے تک کے چھپا لیں اور دوسرا جو ہم شانوں پر ڈالتے ہیں وہ شانوں سے لے کر کے ہمارے کمر کے نیچے تک بآبرو محترم جس کو کہیں کہ ہاں یہ اس نے باقاعدہ یہ کرتے کی طرح نیچے تک آ گیا ہے، اتنا چوڑے 2 ٹکڑے ہوں گے، لہذا کیا آپ نے ڈالا اور بلا فاصلہ آپ کے اوپر واجب ہے تلبیہ۔ تلبیہ کس بات کا نام ہے؟ تلبیہ لبیک اللہم لبیک، واجب کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ واجب ہے، اس کو دہرائیے رکھ لیجیے، لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک. اب اس کے بعد مستحب ہے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ مستحب ہے. بس مستحب ابھی چھوڑ دیے, واجب ذہن میں رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. لبیک کا مطلب کیا ہے؟ میں آ رہا ہوں, میں حاضر ہوں. اس کا مطلب کوئی آپ کو پکار رہا ہے, کوئی آپ سے باتیں کر رہا ہے, کوئی آپ کو مخاطب کر رہا ہے, آپ اس سے ہاتھ اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں آئی ایم پریزنٹ. لبیک یعنی میں پریزنٹ ہوں, میں ہوں آپ کے سامنے, ایبسنٹ نہیں ہوں. لبیک اللہم لبیک. اب اس پریزنٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی تلبیہ ختم ہوئی کہ جیسے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بس تمام وہ چیزیں جو اس نے منع کی ہیں کہ اب احرام کی صورت میں تم پر حرام ہے, وہ اب سب چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جائیں گی. حتیٰ یہاں تک آئینے کو بھی آپ اس نیت سے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں نہیں. جب ہمیں کوئی میرا بزرگ دیکھ رہا ہو تو کیا اس کے سامنے میں آئینہ دیکھوں گا؟ میرا باپ مجھ سے باتیں کر رہا ہو اور میں سامنے آئینے کے سامنے ہی کرتا ہوں تو کیسے لگے گا؟ اس لیے کوئی آپ کسی سے آپ نے لبیک کہہ دیا تو اب وہ آپ کی طرف مخاطب ہے, آپ اس کی طرف مخاطب ہے, کیسے آپ اس کے سامنے آئینہ دیکھیں گے؟ لہذا آئینہ دیکھنا بھی حرام ہے, کفارہ ہے. اگر آئینے کے اوپر نگاہ آپ کی بقصد تزیید, اپنے آپ کو سنوارنا, اس نیت سے. ابھی تمام محرمات کو آپ کو پروجیکٹر کے ذریعے دکھائیں گے. بس یہاں پر اب آپ نے احرام باندھ لیا, تمام چیزیں حرام ہو گئی, جو چیزیں بتائی جائیں گی تقریباً 23 چیزیں ہیں, اور اب آپ وہاں سے چلیں گے لبیک کہتے ہوئے چلیں گے. لیکن جیسے کعبے پر نگاہ پڑے گی لبیک مت. صحیح ہے؟ اب تک مستحب تھا, جیسے ہی آپ مسجد الحرام تک پہنچے کعبے پر نگاہ پڑی اور مکروہ ہے. جیسے ہی فرسٹ نگاہ میری کعبے پر پڑے گی, روایت میں ہے آپ جو بھی دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی. لہذا جب ہماری نگاہ انشاءاللہ ہم سب کی نگاہ کعبے پر پڑے تو سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ کس کے بولے؟ ضرور امام زمانہ. ہم سب مل کر کے کہیں اس وقت اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج. اور اس کے بعد پھر آپ مسجد الحرام کے جو واجبات ہیں وہ آپ کو انجام دینا ہے. پھر اس کے بعد سب سے پہلا طواف حجر اسود سے شروع ہوگا, اور حجر اسود پر تمام ہو کر ایک چکر, دوسرا چکر, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. جب حجر اسود پر پہنچیں گے تو آپ کا ساتواں چکر یعنی طواف تمام ہو جائے گا. نیت وہی کریں گے آپ, طواف عمرہ تمتع برائے حج تمتع. اس کے بلا فاصلہ آپ کو نماز طواف عمرہ تمتع انجام دینا ہے. یہ دو رکن ایسے ہیں کہ جس میں طہارت شرط. کون سی چیز؟ طواف اور نماز طواف. ان دو کے علاوہ جتنے احکام ہیں حج میں ان میں طہارت شرط نہیں ہے. بے وضو, بے تیمم, بے غسل بھی آپ انجام دے سکتے ہیں. البتہ واجب غسل نہ ہو جائے تو آپ مسجد الحرام میں نہیں جا سکتے. لہذا آپ کو اور سزا دیتے ہیں. بس آپ نے اور دوسری چیز اہم یہ ہے, طواف اور نماز طواف میں موالات شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کاش آپ لوگ لکھتے رہیے, اتنی دقت سے شاید آپ مناسک سے متوجہ نہ ہو پائیں. طواف اور نماز طواف ان دونوں میں موالات شرط ہے. موالات کا مطلب پے در پے, بلا فاصلہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک الگ چیز ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی بلا فاصلہ, وقفہ نہ ہو. اتنا وقفہ کہ عرف میں نہ کہا جائے کہ آپ نے ایک ساتھ انجام دیا ہے. آپ نکل آئے باہر, بھوک لگ رہی تھی, کھانا کھانا چلے گئے, نہیں کر سکتے. لیکن جب نماز طواف آپ تک پڑھ چکے اور اب آپ کو بھوک لگائی تو صحیح کرنے سے پہلے آپ باہر چلے جائیے, اچھا کریے, کھانا کھائیے, پھر چلے جائیے, آپ صحیح کر لیے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن طواف میں اور نماز طواف میں آپ کو فاصلہ نہیں ڈالنا ہے. تھوڑا بہت فاصلہ, بیٹھ گئے, سستا گئے, 5
پانی تھوڑا سا ڈال لیا، یہ کوئی حرج نہیں ہے. اور بلا فاصلہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. جیسے مولانا بیان کر رہے تھے نماز طواف میں قرأت شرط ہے، یعنی نماز آپ یہاں اپنے گھر میں واجب نمازیں پڑھتی ہیں، اس میں بھی قرأت شرط ہے. بس یہاں پہ نماز غلط ہو گئی تو ہو جائے، وہاں اگر غلط ہو گئی تو 4 لاکھ کا مسئلہ ہے. پھر یہ 4 لاکھ کا خوف جو ہے یہ قرأت سکھا دے گا آپ کو 8-10 دن میں. آپ کے قریب میں جو بھی مولانا ہو اس 4 لاکھ کے علاوہ اگر کسی مولانا کی قرأت صحیح ہے، جیسا نہ ہو، اس کی تجوید و قرأت اگر صحیح ہے تو اس کو بلا کر اپنا ٹیوٹر بنا لیجیے کہ 8 دن تک آپ ہمیں ٹیوشن دینے آئیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو کھیل نہیں سمجھیے گا، مذاق مت سمجھیے گا، ٹیوشن لیجیے گا. اور اگر آپ کے گھر میں کسی کی قرأت صحیح ہے تو وہ دوسرے حاجی کو کہے کہ ہم، اگر آپ کے بچے کی قرأت صحیح ہے اس سے کہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تمہارا جانا ہے، سورہ پڑھ رہے سنو میں. میں جب پہلا حج کرنے گیا تھا میرے ساتھ آیت اللہ فیاض تھے، آیت اللہ فیاض تھے، اور انہوں نے میرے سامنے اس وقت جواد فروغی کا نام بہت چل رہا تھا، اگر سنا ہوگا، ایران میں ایک بچہ ہوتا تھا جو حافظ قرآن کا قرأت کرتا تھا، اس کے سامنے آقائے فیاض نے میرے سامنے اس کے سامنے نماز پڑھی کہ میں سورہ ہم پڑھ رہا ہوں تم بتاؤ. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز غلط تھی، نماز صحیح تھی. ہم جیسے مولویوں کے لیے پڑھی تھی کہ ملا اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، میں نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی نماز پڑھ کر کے اس بچے کو بتاؤ کہ تمہاری نماز صحیح ہے کہ غلط ہے. ظاہر ہے جب ہم لوگوں کو استاد دے گا کہ یہ سورہ پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگوں نے بھی سب پڑھ لی. یہ کہ بات کی کرے تمام مولوی جو بھی حج کرنے علاج میں تھے وہ سب اپنی نماز صحیح کرا رہے تھے. لہٰذا آپ اپنی نماز کے سلسلے میں 100 مرتبہ کر دیجیے گا. بس آپ کا اتحاد ہو گیا، بولنا ہے بولنے نہیں، ہم اٹھ کے یہ نہیں 1.5 لوگ بیٹھا چلے. ہاں اسی لیے میں جو کچھ کرنا آئیے 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 آ جائیے ان کی سلامتی کے لیے سب لوگ سلوات کیجیے. ڈاکٹر ہے، یہ بھی ڈاکٹر ہے، ہم سارے انشاءاللہ دعا کر کے آ جائیں. اب آ گئے تو آ جائیں، آئیے انشاءاللہ. آپ لوگ دعا کریں کہ ہمیشہ سماج کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے یہ کامیاب ثابت ہو. سب سے بڑا سمان کا یہ اپلوڈ ہو گئے.